مرد کو عورت پر فضیلت کیوں ہے؟ مرد حاکم کیوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایسی 16 تکالیف کا ذکر کریں گے جو ازل سے عورت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور عورت جو مرضی کر لے ان 16 تکالیف سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 16 تکالیف کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ عورت کے متعلق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے متعلق رویہ کیسا تھا بیان کریں، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف اور پرلطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی، یعنی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت و عقیدت ہوتی ہے۔ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ویسے ہی ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ یہ بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے صحن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیالہ سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیں، بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفقہ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس پیالہ کے کس حصہ سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صرف جینے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ ان کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا۔ عورتوں کے وجود کو ذلت و نکبت کے عمیق غار سے نکال کر عزت و عظمت کے بلند مقام پر پہنچایا، اور انسانی معاشرے میں عورت کو وقار و احترام کا وہ درجہ عطا کیا جو فطرت اور انسانیت کا متقاضی تھا۔ دور جہالت میں عرب لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے اور ایک عورت کو جائیداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج بھی تھا۔ ہندو مذہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چتا میں جلنا پڑتا تھا، اسے خامد کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومیت و محکومیت پر مشتمل تھی۔
عورت کو ساری قوموں اور ملتوں میں کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نہ کوئی مستقل مقام تھا اور نہ اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار تھا۔ دین اسلام ان کے لیے باران رحمت بن کر آیا اور اس نے عورت کی محکومیت و مظلومیت کے خلاف اس قدر زور سے صدائے احتجاج بلند کی کہ ساری دنیا لرز اٹھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھلائیں۔ قرآن مجید نے عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح لباس پہن کر سردی گرمی کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اس طرح مرد ہر قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی رفیق حیات بھی ہے اور دل و دماغ کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بھی۔ اس کے وجود کے بغیر شوہر کی زندگی بیکار اور بے سرور ہے۔ وہی مرد کی ویران زندگی میں خوشیاں بکھیرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے راحت و سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے اعلان کیا گیا کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر۔ 2 مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں احترام کے ساتھ آزادی عطا کی بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر آزاد کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گھر کے کاموں میں امہات المومنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لیے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، مگر حجاب و احساس عفت کی شرط کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے لیے مخصوص تھا بلکہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی تھا۔ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ان کو تکالیف کو دور کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم اس کی ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ 16 تکالیف جو عورتوں کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ نمبر 1، ماہواری حیض۔ نمبر 2، پیدائش کے وقت درد ذہ۔ نمبر 3، اپنی ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ جوزیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا۔ نمبر 4، نفاس، وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ نمبر 5، طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے۔ نمبر 6، میراث میں عورتوں کا حصہ مرد سے کم ہے۔ نمبر 7، نماز عیدین اور جنازہ اور جمعہ کی نماز مردوں پر فرض ہے۔ نمبر 8، مردوں کے لیے 4 عورتیں جائز ہیں کہ ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھیں اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ نمبر 9، عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں۔ نمبر 10، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔
نمبر 11، عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کے ساتھ لیے سفر کرے۔ نمبر 12، عورتوں کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں۔ نمبر 13، عورتوں میں امیر، حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں۔ نمبر 14، اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں، جن میں عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں۔ نمبر 5، بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا۔ نمبر 16، شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن اور حدیث میں سے ایک دو باتوں کا حوالہ دے کر خواتین کو مردوں سے کم تر اور کم عقل قرار دے دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان میں اکثر عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے، مرد یا عورت؟ تو قرآن میں بارہا ایک ہی بات دہرائی گئی ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک معتبر وہ ہے جس کا تقوی بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے لگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھرداری کے لیے کیا انتظام ہے؟ پھر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا ایک ذرہ اور ایک تلوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی اور ذرہ فروخت کر کے گھر کے لیے ایک چکی، ایک بستر اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کا بندوبست فرمایا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جہیز یا گھرداری کا انتظام مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔